الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور منافق ہمیشہ برائی کا حکم دیں گے، نیکی سے روکیں گے اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھیں گے. ان منافقوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا، اور بے شک
یہ منافق بڑے ہی فاسق ہیں. اللہ کا یہ وعدہ ہے منافق مردوں کے ساتھ بھی اور منافق عورتوں کے ساتھ بھی، اور کفار کو ساتھ جہنم میں ان کو اکٹھا کرے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ عذاب ان کے لیے کافی ہے. اللہ کی لعنت ہو ان منافقوں پر، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. آج کا موضوع ہمارا منافق کون، اس کی کیا علامات ہیں. اس بات کو یاد رکھیں، جو نشانیاں میں نے ذکر کر دی ہیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے، میں نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس منافق کی نشانیوں کو اپنے سے دور کریں گے. دیکھیں، منافق عربی زبان کے اندر نافاقہ کا مصدر ہے. اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، پردہ ڈالنا، اور دوسرے معنی میں نفق ایک لفظ ہے، سرنگ جسے کہتے ہیں. ایک طرف سے انسان داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اور تیسرے معنی میں یوں سمجھ لیں، دو رخا شخص، دو منہ والا. تصویر کے اس رخ میں کچھ اور اس رخ میں کچھ اور شرعی اصطلاح میں منافق اسے کہتے ہیں کہ جو ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرے، اندر سے کافر ہو. اور دوسرے معنی میں یوں سمجھ لیں کہ ظاہراً خیر کے کام کرتا ہو اور اندر سے پلید ہو، ناپاک ہو، شر زدہ ہو. یہ منافق ہوتا ہے. یہ دو رخی جیسے ہمیں نہیں پسند نا، ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی بات وہی جو منہ پہ کرتے جائے، منہ پہ تعریفیں نہ کیا کرو، پیٹھ پیچھے پھر برائیاں کرنا. جس طرح ہمیں یہ دو رخی پسند نہیں ہے، اسی طرح اللہ مالک الملک کو بھی یہ دو رخی پسند نہیں ہے. اور اسی طرح اسی نفاق کی دو قسمیں. یہ تمہیداً کلمات ہیں، آپ غور کیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ ہو منافق کون ہوتا ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں. اس کی دو بڑی قسمیں ہی یاد رکھیں. ایک ہے اعتقادی منافق، اور اسے نفاق اکبر بھی کہتے ہیں. جو شخص اس میں مبتلا ہونا، اہل السنہ والجماعت کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جائے. جس کے اندر اعتقادی نفاق، عقیدے میں منافقت پائی جاتی ہے، ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور زیادہ تر اللہ نے جو قرآن کریم میں منافقین کا ذکر کیا ہے، یہ وہی منافق کہ جو اسلام سے خارج ہو. ظاہراً مسلمان ہوں گے، اندر سے کافر ہوں گے، چھپے ہوئے کافر ہوں گے. اور یقین جانیے ہماری تاریخ گواہ جتنا نقصان ان چھپے ہوئے منافقوں نے کیا ہے نا، شاید کسی نے کیا نہیں. یہ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی رسول اللہ کو جھٹلا دیا، نعوذ باللہ، یا آپ کی دعوت میں سے کسی حصے کو جھٹلا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں بغض رکھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھتا ہے. یہ کفر اعتقادی بتا رہا ہوں، نفاق اعتقادی جو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اسی طرح امت مسلمان اگر زوال پذیر ہوں، ان پہ دشمن چڑھ دوڑے، وہ پریشان ہوں، ان پہ حملہ ہو جائے، وہ بیچارے گھر سے بے گھر ہو جائیں، اس پہ خوش ہونا. اور اگر اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے دے، اسلام کا
اس لیے ہم نے عملی منافقت سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ، پھر ہم پائی سکیں گے، ورنہ میرے بھائی ایک مور لگ گئی نا منافق کی اللہ کی طرف سے تو ہم برباد ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ یقین جانیں صحابہ جو اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی، کون عمر؟ جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ، جن کے بارے میں کائنات کے حبیب فرمائے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس کے بارے میں نبی کائنات فرمائے عمر فی الجنہ، عمر عشرہ مبشرہ میں سے۔ اور وہ عمر حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں، حذیفہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی ایک فہرست دی تھی، اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے نا؟ اور ہم منافقت والے سارے کام کرتے ہیں اللہ کی قسم، لیکن اس کے باوجود کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ گئی، ہم منافق تو نہیں ہو گئے، ہمارے اندر کوئی نفاق کی قسم تو نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکبر۔ جو میں آج بیان کروں گا اقسام، آپ بھائیوں نے نوٹ کر دی ہیں، سننا ہے، بار بار سنیں، اور پھر اگر اندر ہمارے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اللہ کے لیے اس کو انشاءاللہ ہم نے ختم بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافقین ہوں گے نا جہنم کی سب سے نیچے والی تہہ میں ہوں گے، سب سے نیچے۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں ان من شر الناس ذی الوجہین، پوری انسانیت میں سب سے گندا، سب سے برا انسان دو چہروں والا ہے، دو چہروں والا، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ادھر آتا ہے تو اس کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، ادھر جاتا ہے تو اس کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، دو چہروں والا۔ فرمایا پوری انسانیت میں سب سے گندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی ہم نے انشاءاللہ منافقت سے بچنا ہے، ہم بولے والے سیدھے سادے مسلمان بننا ہے۔ سب سے پہلی نشانی منافق کی جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جو ہے یہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹ بولنا منافق کی سب سے بڑی ہے، جھوٹا ہوتا ہے ہر بات پہ جھوٹ، اور جھوٹ کی بھی شکلیں بدل لی، لوگوں نے اسے لطیفے بنا لی، مذاق بنا لی۔ کیا کہیں گے؟ باہر کوئی دستک دے نا دروازے پہ، اپنے بیٹے کو کہتا ہے جاؤ باہر جا کے کہہ دو ابو جی نہیں کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی باہر جا کے کہہ دیتا ہے، اب اس سے کہا جاتا ہے بھائی یہ تو جھوٹ بول رہے ہو آپ، کہتا ہے میں کھڑا نہیں ہوں، میں بیٹھا ہوں۔ آپ اندازہ کریں اتنا بڑا کبھی عمل ہے اور اس پہ لطیفے اور مذاق بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سچ کو لازم پکڑ لو، واللہ سچ کو لازم پکڑ لو، اور ہمیشہ سچ بولنا، سچ تمہیں نجات دے گا، سچ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تم سچ بولتے رہو حتیٰ کہ اللہ اپنی لسٹ میں تمہیں لکھ دے گا صدیق۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک دوست کو نصیحت کی، میں نے کہا دکاندار ہے سچ بولنا، کہہ رہا جی انشاءاللہ آج کے بعد سچ بولنا۔ آج مجھے کہہ رہا تھا، کہتا ہے میں سچ بولتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بول، تیرا مال نہیں بکے گا، دکانداری ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے نبی کا فرمان ہے سچ کو پکڑ لو، اللہ تمہیں نجات دے گا، اللہ تمہیں جنت دے گا، اللہ اپنے کاغذوں میں تمہیں صدیق لکھے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ساری دنیا لٹ جائے، مجھے یہ بات عزیز ہے کہ میرا رب مجھے صدیق لکھے۔ اور جھوٹ، فرمایا جھوٹ کے قریب نہ جانا، یہ تمہیں ہلاکت میں ڈالے گا، گناہ پہ ڈالے گا،
گندا ہے زبان کا بات، اللہ اکبر۔ اس کے بعد دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ فریب دینا، چکر دینا، یخادعون اللہ، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، منافقت کی مرض ہے، اور اللہ ان کی اس مرض کو بڑھا دے گا۔ یہ جو دھوکے باز ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، دھوکے باز جو ہے یہ منافق ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ منافقت کی قسم۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا کہنے والا، صحابہ پہ طعن و تشنیع کرنے والا، صحابہ کے خلاف گندی زبانیں استعمال کرنے والا، وہ کوئی بھی ہو، یاد رکھو کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر صحابہ کے خلاف زبان استعمال کرے گا سمجھ لو یہ شخص منافق ہے، اور لوگ اس کی سٹیٹس لگا رہے ہیں۔ چلو یہ بات تو اچھی کی ہے نا، وہ بات تو اچھی کی، اللہ کی قسم جو صحابہ کے خلاف، ایک صحابی کے خلاف، کان کھول کے سن لو، ایک صحابی کے خلاف اگر کوئی بکواس کرے، اللہ کی قسم وہ شخص کا ذات ہے، منافق ہے، اس کا کوئی اچھا سٹیٹس بھی لگانا جائز نہیں ہے۔ وہ تو صحابہ سے منافقت کر رہا ہے، اس کی کیا اچھائی رہے گی، بات ختم ہوگی اس کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جاتا ہے نا کافروں کو ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یہ انہوں نے کہا تھا کافروں نے، اور اللہ نے ان صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، اور رب کا وعید ہے، ابو بکر سچا ہے، عمر سچا ہے، عثمان سچا ہے، علی سچا ہے، حسن سچا ہے، حسین سچا ہے، ابو سفیان سچا ہے، امیر معاویہ سچا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے سارے صحابہ سچے، اور یہ میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ حقیقت میں یہ بڑے بے وقوف ہیں۔ اور یاد رکھو صحابہ کو برا بھلا کہنے والا پکا بلا، ہر 10 رائیاں ہو رہی ہیں، کوئی چینل پہ بیٹھ کے بکواس کرتا ہے، کوئی جناب ٹی وی پہ آ کے بکواس کرتا ہے، یہ زبانیں طول پکڑتی جا رہی ہیں، اور مسلمان ریاست کی ذمہ داری اللہ کی قسم ان کی زبانوں کو لگام دے، ان پہ سختی کرے، ان کی گرفت کرے۔ یہ صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، صحابہ ہماری آنکھوں کا چین ہے، صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اللہ کی قسم اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی عزت اس دنیا میں محفوظ نہیں تو اللہ کی قسم ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو، صحابہ کے بارے میں نامناسب الفاظ کہنے والا پکا منافق ہوتا ہے، اور اسی طرح جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والا۔ اور اس کی ایک مثال بھی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص کہ جو سامان بیچنے لگتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم یہ جتنے پیسے آپ مجھے دے رہے ہیں نا، کچھ دیر پہلے اس سے زیادہ مجھے مل رہے ہیں۔ دکانداروں اور سے سنو، اللہ کی قسم اتنے کا لیا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ان للہ و انا الیہ، اللہ تمہارے لیے مذاق بن گیا، مذاق بنا لیا، تمہارے جھوٹ کو پردہ ڈالنے کے لیے اللہ رہ گیا، تمہارے 2 نمبر مال کو بچانے کے لیے اللہ رہ گیا، تمہاری حرام کی کمائی چھپانے کے لیے اللہ رہ گیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی فرمایا یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم کچھ دیر پہلے مجھے اتنے پیسے مل رہے تھے، مجھے تو اس میں کچھ نہیں بچ رہا، کم پیسے مل رہے، فرمایا اللہ ایسے شخص کے ساتھ قیامت میں روز نہ کلام کرے گا نہ اس کی طرف دیکھے گا۔ کمال و دنیا جتنی کمانی ہے کمال، اللہ قیامت کے روز کلام نہیں کرے گا اس جھوٹی قسمیں اٹھانے۔ بزنس میں قسمیں کیسے؟ بس صاف ستھری سچی بات کر لو، ایکسپٹ کرے ٹھیک ہے، نہیں کرتا نہ کرے،
اللہ ہم سب کو عزت دے گا. اسی طرح منافق کی ایک بڑی علامت جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اللہ نماز میں سستی. اور کس وجہ سے؟ موبائل کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ دکان کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ میں روڈ پہ تھا. کس وجہ سے؟ میرے کپڑے ٹھیک نہیں. کس وجہ سے؟ اللہ کی قسم کوئی وجہ نہیں. یہ منافق ہے جو نمازوں میں سستیاں کرتا ہے, پیچھے رہتا ہے. کبھی ایک پڑھ لی, کبھی چار پڑھ لی, اور کبھی دو اکٹھی پڑھ لی, کبھی تین اکٹھی پڑھ لی. رات کو 11 بجے تین نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے. منافق ہے, منافق. اللہ اکبر. کون سا دین میرے بھائی, کہاں پھر رہے ہیں آپ لوگ؟ کون سی شریعت لے کے پھر رہے ہیں؟ نماز ہی پکی نہیں ہے, نماز ہی پکی نہیں. اللہ ربی. اور فرمائے یراؤن الناس, دوسری نشانی لوگوں کو دکھاوے کے کام کریں, ریاکاری کے لیے کام کریں. بہت معاملہ نازک ہے میرے بھائی. پچھلے جو میں سوال کیا تھا بھائی نے, ریاکاری سے کیسے بچے؟ میں بتاتا ہوں کیسے بچے. اللہ کی قسم جب دل میں ریاکاری آنے لگے نا, فوراً پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ میرے من کی یہ وسوسے سے آ رہے شیطان کی طرف سے. اللہ تو گواہ ہو رہا یہ کام میں نے تیرے لیے کیا. انشاءاللہ 5-7 مرتبہ آپ کریں, ریاکاری آپ کے قریب نہیں ہے. اللہ ریاکار منافق ہوگا پکا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور تیسری نشانی منافق کی یہ, اللہ کا ذکر تھوڑا کرے گا, تھوڑا کرے گا, تھوڑا. اہل ایمان تو جب بھی فارغ ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور لیکن یہ کیسے اہل ایمان ہے جب بھی فارغ ہوتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہیں, جب بھی فارغ ہوتے ہیں فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں, جب بھی فارغ ہوتے ہیں چلے کوئی چائے شائے نہ پی آئے, کوئی گپ شپ نہ لگا دیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی کے صحابہ کو دیکھو, اللہ کی قسم کوئی گپ شپ نہیں. جب بھی بیٹھتے مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے, کوئی نہ کوئی نیکی کی بات کرتے, شریعت کے غلبے کی بات کرتے, اللہ کے رسول کی سنت کی بات کرتے, اللہ کی توحید کی بات کرتے. اور ہماری گپ شپ کیا ہے؟ غیبت, چغلی, فریب, اور آگے مستقبل میں ہم نے کیا کیا برائیاں کرنی ہیں, یہ ہماری مدد سے. منافق کم سے کم ذکر کرے گا, ذکر سے بھاگے گا. دماغ پاڑی ہے کافی, اور ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ربی, اللہ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گالی گلوچ کرنے والا بھی منافق. سن لو میرے بھائی, ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی مرض ہے. گالیاں دے گا, بات تو چھوٹی چھوٹی بات ہے. اور کچھ لوگ تو بات شروع ہی گالی سے کرتے. وہ اس کی ماں بہن کو دے کے اور ہنس رہے ہوں گے, وہ اس کی ماں بہن کو گالی دے کے ہنس رہے ہوں گے. اللہ کی قسم ان سے بڑا بے شرم کائنات میں کوئی نہیں. وہ اس کی ماں بہن کو گالی دے کے ہنس رہے ہیں, وہ اس کی دے کے ہنس رہے ہیں. اس سے بڑے اور میں کون سے لفظ استعمال کروں, مجھے منبر رسول اجازت نہیں دیتا, ورنہ ایسے الفاظ. یہ شخص بے شرم جس کی بہن کو گالی دے جا رہی ہے اور ہنس رہا ہے. اللہ اکبر. جامع ترمذی اور مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی تانے دینے والا نہیں ہوتا, مومن کبھی لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, مومن کبھی گندی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا, مومن کبھی بےہودہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا. اور حدیث کے الفاظ ہے ابن حبان کے اندر صحیح حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو دو گالی دینے والے ہیں نا, ایک دوسرے کو گالی دے رہے, یہ دونوں شیطان ہیں. یہ نہیں کہا شیطان کے بھائی, کہا یہ دونوں شیطان ہیں. اور گالی مسئلے کوئی, بابا جی بیٹھے ہیں گھر میں گالیاں دے رہے, کیا ہے جی بابا جی کا تکیہ کلام, اِنَّ لِلَّهِ, گھر میں گالیاں دے رہے, باپ دے رہے, بچوں کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے. ایسے بے شرم میں بیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں ساتھ, اور بڑی بڑی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ میری بیٹی صاحب کھڑا. فرمایا دونوں شیطان ہیں, دونوں. اللہ اکبر. وعدہ خلافی کرنے والا, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ فرماتا ہے وعدے پورے کیا کرو, قیامت کے روز تمہارے وعدوں کا اللہ تم سے سوال کرے.
وعدہ خلافی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ تاجر برادری کے اندر بربادی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، وعدے پورے نہیں کرتے، وعدہ پورا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت ہے جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، یہ منافق کی علامت ہے، اور فرمایا کہ اس کا کوئی دل نہیں ہے جو وعدے کا پکا نہیں، اس کا کوئی دل نہیں، وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے۔ آگے چلتے ہیں، باجماعت نماز سے پیچھے رہنا اکثر ہوگا، کبھی آپ پریشانی میں ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اضطراری حالت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اکثر باجماعت نماز سے پیچھے رہنا یہ منافق کی علامت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہماری نمازوں کے اندر، جماعت کے اندر پیچھے رہ جانے والے اکثر لوگ وہ تھے کہ جن کی منافقت ہمارے اوپر واضح ہو چکی ہے، یعنی منافق پیچھے رہے گا، اچھا پڑھ لیتے، اچھا پڑھ لیتے، پھر پڑھ لیں گے، ٹائم تھوڑا ہوگا، سورج غروب ہونے والا ہوگا، پھر بھاگ جاؤ، یا سورج طلوع ہوگا 10 منٹ پہلے اٹھ کے دوڑے لگائی ہوں مکس میں، اور ادھر سے سورج نکل رہا ہوگا، یہ سجدے کر رہا ہوگا، یہ منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے، یاد رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے یہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں اپنے جہاں مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں، اور ان کے جو گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک سعید بن مسیب رحمہ اللہ بڑے مشہور ہیں، بڑے مشہور ہیں، ان کے بارے میں یہ خود ہی فرماتے ہیں کتاب الزہد کے اندر، کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال سنے، 40 سال، 40 دن نہیں، 40 ہفتے بھی نہیں، 40 مہینے بھی نہیں، کہتے ہیں 40 سال کوئی ایک نماز ایسی نہیں تھی، 40 سال ایک نماز ایسی نہیں تھی کہ جب اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں ہوں، 40 سال، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک نماز بھی ایسی نہیں تھی کہ جب اذان ہوئی اور میں مسجد میں ہوں۔ تکبیر اولیٰ تو بڑی بات بھی ہوتی ہے، اذان سے پہلے کہتے ہیں 40 سال میں نے مسلسل نماز الحمدللہ پڑھی ہے، اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جو خیر القرون کے تھے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بہترین زمانے کے یہ لوگ، اور ہماری کوئی گارنٹی 40 دن کی نہیں دے سکتا کہ میری تکبیر اولیٰ بولتا ہوں، یہ اللہ ماشاءاللہ کوئی کا دکھا ہو، 40 دن ہم پورے نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جمعہ چھوڑنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر وجہ کے 3 جمعے چھوڑتا ہے، 3 جمعے، وہ شخص منافق لکھ دیا جاتا ہے، منافق لکھ دیا۔ اور ایک حدیث میں آیا، فرمایا جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ، ورنہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں غافل لوگوں میں لکھ دے گا۔ غافل میری شریعت سے غفلت کرتا ہے، میرے دین سے غفلت کرتا ہے، میری عبادت سے غفلت کرتا ہے، فرمایا بعض آ جاؤ جمعہ چھوڑنے سے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کو تانے دینا، یا اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کو تانے دینا، یہ پکا منافق۔ کوئی نوجوان داڑھی رکھ لیتا ہے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ کہ بس یہ آج کے بعد میں نے داڑھی رکھ لی ہے، کیوں؟ میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد چہرہ محمد ہی بنا لینا ہے، رکھ لیتا ہے۔ اور اس کو تانا دینے والے غور کرو، اللہ کی قسم یہ منافق کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اہل ایمان اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والوں کو تانا دیں گے۔ یہ کون سی امت کی تیری داڑھی رکھ لے، یہ داڑھی چھاڑی، داڑھی واڑی، یہ الفاظ کون استعمال کر رہا ہے؟ یہ کون ہے یہ لوگ؟ اللہ کی قسم منافق ہے، منافق۔ اور اللہ کی قسم ہے اگر یہ داڑھی اتنی ہی گھٹیا چیز ہوتی تو کائنات کے رب کی قسم ہے محمد کریم کے چہرے پہ اللہ کبھی نہ رکھنے،
ہمیں اچھی نہیں لگتی، پیاری نہیں لگتی، ابھی آئی نہیں ہے، ابھی تھوڑی ہے، پوری آئے گی، یہ سب شیطان کے ہیلے اور آپ کے اوپر حملے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ نے رکھنی ہے، بس رکھنی ہے، کیوں؟ میرے محمد نے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر ہمیں اللہ کے نبی پر آپ کی عزت اور عظمت اور ختم نبوت پر جان دینی پڑے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ آپ کو عزت دے، جان دینے کو تیار ہے، داڑھی رکھنے کو تیار ہے نا؟ افسوس کی بات ہمارے دعوے میں کہیں دو روپے تو نہیں ہے۔ جان عزیز ہے یا داڑھی عزیز ہے؟ جان سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ دینے کو تیار ہے، لیکن داڑھی نہیں۔ اللہ اور یاد رکھو کیا آپ یہود و نصارہ، میں مسلمانوں کی مثال نہیں دیتا آپ کو، جو بھی ان کے بڑے سے بڑے خوف زدہ دہشت والے روب والے ان کے بڑے بڑے نام جو گزرے ہیں نا یہود و نصارہ کے، ان کا روب پتہ ہے کس چیز کے ساتھ تھا؟ وہ داڑیاں رکھتے تھے کہ اس سے روب بڑھتا ہے۔ اللہ نے تمہارا روب پوری دنیا پہ ڈالنے کے لیے یہ داڑیاں تمہارے چہروں پہ سجائی۔ جاؤ آج دیکھ لو دنیا پوری کس سے ڈال رہی ہے؟ داڑھی والوں سے یا بغیر داڑھی والوں سے؟ جاؤ پوری کائنات میں تم مشاہدہ کر لو، ان داڑھی والوں کی داڑھیوں سے اور پگڑی والوں کی پگڑیوں سے آج ساری دنیا ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مومن ہوتا ہی وہی ہے جس سے ڈر لگے۔ کیسا ڈر لگے؟ ڈر ایسا لگے کہ اللہ اور رسول کی اگر میں نے بغاوت کی تو مومن کھڑا ہے سامنے، مومن کا روب ہونا چاہیے، عورت اور مرد میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر بے۔ اور اسی کی طرح جو نوجوان نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ رسول کا پابند بنتا چلا جا رہا ہے، اسے تانے دیا اچھا یہ تانے دینے والا منافق اچھا 100 چوہے کھا کے ملی ہاتھ کو چلی۔ کیا خیال ہے ابو بکر کے بارے میں، عثمان و علی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، 1.5 لاکھ صحابہ کے بارے میں؟ اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے غیر مسلم تھے اور بہت سے ان کے بہت سی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کیا کہیں گے نعوذ باللہ کہ سوچ پہ کھا کے ملی ہاتھ کو چلی؟ نہیں اللہ کی قسم ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس پہ میرا مالک کر دے۔ اتنا مجمع ہوتا ہے اللہ کی قسم آپ کے محترم کا، اتنا بڑا مجمع، چند نوجوانوں کو اللہ اٹھاتا ہے، نماز کی توفیق دیتا ہے، داڑھی کی توفیق، سنت کی توفیق، شریعت کے عمل کی توفیق، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کی قسم یہ سوچ ہوئے کھا کے دینی حج کو نہیں چلی، بلکہ یہ اللہ سے توبہ کر کے معافیاں مانگ کے رب کو راضی کر کے محمد کا تابعدار بن چکا، اور انشاءاللہ اگر اسی پہ موت آ گئی تو جنت کا راہی بھی بن جائے گا۔ یہ تانے دینے والا پکا منافق ہے۔ اور اسی طرح کوئی شلوار کپڑوں سے اونچی کر لے، سیلاب آ گئے، پانی آ گئے، کیا ہو گئے، کپڑے چھوٹے تھے، چھوٹے بھائی کی شلوار پہنی ہے، یہ تانا دینے والا منافق ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، برقع کوئی میری بہن پہن لیتی ہے، برقع پہن لیتی ہے، بہت سے ایسے کیسز آئے ہماری اطلاع کے، برقع پہن لیا، اس کی اسٹوڈنٹس، ان کی کلاس فیلوز وہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، یقین کرے، کہتی ہیں یہ کالی دین کہاں سے آئی ہے؟ یہ کالی دین کہاں سے آئی ہے؟ اللہ یہ کالی دین کہاں سے آئی ہے؟ کالی برقعے والی، اللہ کی قسم اس نے تو محمد کی تابعداری کو قبول کر لیا، اس نے کالا برقع، چٹا برقع جو بھی تھا اس نے پہن لیا کہ میرے نبی کا حکم، میرے رب کا حکم، میں نے برقع پہن لیا، انشاءاللہ اس برقعے والی کو میرا رب قیامت کے روز جنت کے لباس پہنائے گا۔ اور اس تانا دینے والی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے۔ اللہ۔ اور اسی طرح بے حیائی پھیلانے والا بھی پکا منافق، یاد رکھیں بے حیائی پھیلانے والا۔ آؤ یار چھوڑو یار، ہم چاہتے ہیں کوئی گانا شانا سنتے ہیں، کوئی
سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹ لگاتے ہو نا، یاد رکھو یہ آپ کا صدقہ جاریہ، آپ کا صدقہ جاریہ۔ ہمارے سامنے اسٹیٹس گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اہل حدیث بھائیوں نے گانے لگا رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس گزر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے فخر سے جناب کسی کا دل ٹوٹ گیا ہے، کسی کے ساتھ بے وفائی ہو گئی ہے، کوئی بیچارہ اللہ کی قسم بے شرم بے حیا، یہ کہاں سے نکال لیا تم نے؟ اللہ کی قسم مومن ایسا نہیں ہوتا، گندا پلید ناپاک۔ کسی کا دل ٹوٹ گیا، کسی کے ساتھ بے وفائیاں ہو گئی ہیں، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا، بے شرم یہ لوگ۔ اللہ کی قسم میرے نبی کے صحابہ میں سے کوئی ایک مثال ہو، ایک مثال جو اس طرح کی باتیں کرتا ہو، گندی بےہودہ باتیں، اور جناب اسی کے غم میں گانے کے اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا، اِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ۔ اللہ یہ دکھ تکلیفیں اگر تیرے دین کی وجہ سے کوئی آئی ہے تو میں ان کی فریاد تیرے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ اپنی مسلمان بہن بیٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کو شرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح لہو الحدیث، گانے بجانے والے کام کرتا ہے یہ شخص، گانے سنتا ہے، یہ گانوں کا سامان بیچتا ہے، یا خرید و فروخت کرتا ہے ان کی۔ یہ جو میموری کارڈ کھول کر کے دے کے 100 200 500 کماتے ہیں نا، حرام ہے، حرام یہ کمائی، فلمیں گانے ڈرامے بھر کے دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر کچھ فتویٰ چینج ہے، وہ کس طرح؟ ایک کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، یہ موبائل جو ہے اللہ کی قسم اس کا آپ اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کا برا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ یہ ایجاد بری نہیں ہے، اس کا استعمال برا اور اچھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں اگر ابھی پوچھ لوں نا تو شاید ہم میں سے 50% لوگ ایسے نہیں ہوں گے کہ جیسے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا موبائل 100% مسلمان موبائل ہے۔ کیا ہم میں سے سارے یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ میرا موبائل، اور کرو میری بات پہ، میرا موبائل 100% مسلمان ہے؟ اللہ۔ اور جیب میں ڈال کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جیب میں کیا ہے؟ موبائل، اور موبائل میں کیا ہے؟ ساری کائنات کا گم، اور کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ سبحان اللہ، تیرے تقوی۔ اللہ اکبر۔ بات جو میرے بھائی اپنی صاف ستھری زندگی گزارو، مر جاؤ، شہادت کی موت آئی، ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ موت کر کے جنتوں میں داخل کرے، پھر جنت کے اندر جو سننا چاہو سنائے گا رب تم کو۔ بس دنیا میں اس کے مان جاؤ اور تابعدار محمد کریم کے بن جاؤ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میرے بھائی کتنی گزر گئی؟ 25 سال 30 سال 40 سال، کئی میرے بزرگ 60 سال والے 70 سال ختم ہو گئے۔ ان بزرگوں سے پوچھو کہ جو آج چل بھی صحیح نہیں سکتے، پوچھو جوانی میں کیسے تھے؟ کہتے تھے ایسے ہاتھ پکڑتے تھے، ہلنے نہیں دیتے تھے، اور آج ان کے جسم کانپ رہے ہیں۔ میرے بھائی یہی ہمارا انجام ہے، ایسے ہی ہم نے کمزور ہوتے چلے جانا ہے، اور اس کے بعد موت انتظار میں کھڑی ہے۔ اللہ کی قسم، وہ اندھیری کوٹری، وہ پسلیوں میں پسلیوں کا پیوست ہونا، وہ چیخار کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں سنے گا۔ یہ جامع رحمانیہ کے ساتھ قبرستان ہے، کبھی سنا کچھ اس میں؟ شہر خاموشہ سب ختم میرے بھائی، سب ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو منافقت کی زندگی سے محفوظ فرمائے۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں مختصر آپ کو بتا دوں، یہ 30 کے قریب علامتیں ہیں منافق کی، کچھ میں نے ذکر کر دی اور کچھ توجہ فرما لی۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی منافق کی علامت ہے، خیانت کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے، نماز کو ایسے پڑھنا جلدی جلدی ڈھونگے مار کے پڑھنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ یہ جتنی میں بیان کر رہا ہوں اس پر قرآن و حدیث میں سب دلائل موجود ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے
کا دین ضائع ہو رہا ہے، برائی کی طرف بڑھ رہا ہے، ایسے کام کی تلاش کرنے والا بھی منافق ہے۔ اور جب حکم ربی آ جائے، جہاد فرض ہو جائے اور جہاد سے بھاگنے والا یہ بھی پکا منافق ہے۔ یہ کچھ علامات جو علماء نے اکٹھی کی ہیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ یاد رکھیں اگر ان اعمال میں سے کبھی ایک آدھ بار کوئی ہو جاتا ہے اس سے بندہ منافق نہیں ہوتا۔ کبھی ایک بار کوئی بات ہوگی، اچھا جھوٹ بولا گیا، لیکن اس پہ منافق کا فتویٰ نہ لگائیں۔ جو پکا ہر بات جھوٹ ہی بولتا ہے ہمیشہ وہ ہوتا ہے منافق۔ اگر کبھی کبھار ان میں سے کچھ ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، جب کبھی گناہ ہو جائے نا اللہ کے سامنے کوئی نیکی کر لینا، اللہ تمہارا پچھلا گناہ معاف کر دے گا۔ تو اگر کبھی کبھار ان علامتوں میں سے کچھ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لینا، نیکی کر لینا، توبہ کر لینا، اللہ انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے اور اللہ ایمان پہ زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اپنا